بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بہت ہی دلچسپ. ایک خاندان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس خاندان کی دختر نیک اختر کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ضد کی جا رہی ہے. تو آج 3 مارچ ہے اور 3 مارچ کے حوالے سے آج ایک بہت ہی دن منایا جا رہا ہے، خوشیوں بھرا. کلبھوشن یادیو، بھارت کے سرونگ آفیسر، انٹیلیجنس سرونگ آفیسر، ان کو گرفتار کیا تھا ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے، اور یہ بلا شبہ بہت بڑا کارنامہ تھا. 3 مارچ 2016 کو اس وقت DGISI تھے جنرل رضوان اختر، آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف، اور DGISPR تھے عاصم سلیم باجوہ صاحب. اور اس طریقے سے یہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا، اور دنیا کی تاریخ میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن ملک کسی بھی سرونگ آفیسر کو، انٹیلیجنس سرونگ آفیسر کو پکڑ لے رنگے ہاتھوں. تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے اس کو پکڑا تھا، اور یہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا. 3 مارچ کو اناؤنس کیا تھا، اس سے پہلے یہ پکڑا جا چکا تھا، اور اس سے پہلے پکڑنے کے بعد پھر اس کے پورے نیٹ ورک کو ڈسمینٹل کیا گیا. بہت ساری اور گرفتاریاں ہوئیں، اور جب پورے کا پورا کنٹرول کر لیا اس کے بعد پھر پاکستان نے یہ اناؤنس کیا تھا. اور یہ کلبھوشن ایران میں بیٹھ کے یہ کام کر رہا تھا. ایرانی پاسپورٹ تھا، اور اس کا جو ڈمی نیم تھا وہ مبارک تھا. تو یہ ایک اچیومنٹ تھی. پہلے تو بھارتی سرکار نے، نریندر مودی صاحب وزیر اعظم تھے بھارت کے، تو انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا کہ یہ ہمارا بندہ ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد کہا کہ یہ کاروباری آدمی ہے، ہمارا انٹیلیجنس آفیسر نہیں ہے. جب کلبھوشن کا اقبالی بیان آ گیا اور تمام TV چینلز پہ چلا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے اقرار کر لیا ہے کہ میرا اوریجنل نیم یہ ہے، یہ میرا پاسپورٹ کا نام تھا، میں انڈیا فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، اور یہ میرا کام تھا، اور پورے کا پورا بلوچستان کے کو ڈسٹرب کرنا تھا، اور یہاں پہ ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک تھا، تو وہ پکڑا گیا. اب میں نے آپ کو آفیسرز کے نام بتا دیے. اس سے پہلے 25 دسمبر 2015 نواز شریف صاحب کے مودی سرکار کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، خاندانی تعلقات تھے. انہوں نے اپنی شادی پہ، یعنی کہ اپنی فیملی کی شادی پہ انہیں بلایا بھی نریندر مودی صاحب کو، اور بغیر ویزے کے وہ آئے اور ذاتی دورہ کیا اور سیدھے لاہور گئے، جاتی عمرہ، اور وہ تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی. پورا کا پورا ایونٹ ہوا، اور اس پہ تنقید بھی ہوئی بہت زیادہ، کیونکہ سخت کشیدگی چل رہی تھی دونوں ملکوں کے مابین. لیکن نریندر مودی کو نواز شریف صاحب نے انوائٹ کیا اور وہ آئے. پھر تحائف کا تبادلہ بھی ہوا، کوئی ساڑیوں کا تبادلہ ہوا، اور کوئی کچھ پھل فروٹ کا بھی تبادلہ ہوا. تو بہرحال یہ ہوا. لیکن مودی سرکار کا جو وزٹ تھا دسمبر 2015 کو، 25 دسمبر، اس کے بعد بہت زیادہ قریب آ گئے، اور یہ پیرالل جو ہے وہ تعلقات استوار ہو رہے تھے. ہماری خارجہ پالیسی کچھ اور تھی، اور نواز شریف صاحب کچھ اور کا چاہ رہے تھے. اور مودی سرکار کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت تھی، لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی بہت گہری یاری تھی. اس کے بعد ہوا یہ، اور یہ یاریاں ابھی مزید آگے جانی تھیں. اور سجن جندال کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ بھی بغیر ویزے کے آ جاتے تھے، اور مری تک بھی ان کو ایکسیس تھی، اور یہ سب کچھ ہوتا تھا. اور پھر ایک اور بھی آپ کو بتا دوں، اتفاق سے ہمارا وزٹ تھا انڈیا کا، تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ جو حمزہ شہباز ہیں وہ بھی انڈیا کا وزٹ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے تجارتی معاملات کو دیکھتے رہتے ہیں. اور انہوں نے ہمیں بتایا، انڈین حکام نے آف دا ریکارڈ انہوں نے کہا جی کہ سرکار کی جو بھی ہے پالیسی، لیکن ہماری جو شریف فیملی کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہمارے براہ راست مراسم ہیں، اور آنا جانا لگا رہتا ہے. اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم جاتے ہیں، اور جا کے جاتی عمرہ میں ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو ہم وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس لیے ہم بالا یہ سارے کام کرتے ہیں. اور پھر ایک فیورڈ نیشن بھی قرار دیا جانا تھا، اس کا بھی درمیانی حل نکال لیا تھا نواز شریف صاحب نے. اور خرم دستگیر صاحب بھی ایک وزٹ کر چکے تھے.
اور خرم دستگیر صاحب نے یقین دلایا تھا سرینا ہوٹل میں کہ ہم کوئی اور درمیانی راستہ نکال رہے ہیں. تو یہ بھی صورتحال سامنے تھی. تو بہرحال کلبھوشن پکڑے گئے جی، اور کلبھوشن صاحب جو جب اناؤنسمنٹ ہو گئی اور پتہ چل گیا تو اس کے بعد بھارت نے اس کو اون کیا. لیکن ہوا یہ کہ دسمبر 2025 میں یہ نریندر مودی وزٹ کرتے ہیں اور مارچ 2016 میں کلبھوشن پکڑے جاتے ہیں، جس کے بعد یہ پورے کا پورا ایک پلان تھا دوستی کا، خفیہ دوستی کا، وہ سارے کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا اور کشیدگی بڑھ گئی. اور نواز شریف صاحب اس بات پہ بہت سخت غصے میں نظر آئے، اور چونکہ بہت زیادہ وہ کلوز ہو گئے تھے، کلوز ریلیشن شپ تھی، لیکن اس کے بعد پھر معاملات ہاتھ سے نکلتے گئے. اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد ڈاؤن لیکس والا معاملہ بھی آیا، اور پھر میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ ادھر سے ہی سارے جاتے ہیں اور دہشت گردی ہوتی ہے، وہ ایک معاملہ الگ ہے. تو بہرحال یہ سب کچھ ہوا جی. اس کے بعد آتے ہیں جنرل باجوہ صاحب، اور جنرل باجوہ صاحب آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں، وہ جنرل رضوان اختر صاحب کو فارغ کرتے ہیں، اور ان کو فارغ کر کے پہنچاتے ہیں NDU میں. اور اس کے بعد پھر ان کو صرف یہی نہیں رہتا بلکہ ان سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ، انہیں کہتے ہیں کہ آپ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیں اور گھر جائیں. تو جنرل رضوان کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ دے کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور DGISI کے عہدے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، جبکہ ابھی تک ان کی مدت باقی تھی، کیونکہ 3 سال کے لیے DGISI لگایا جاتا ہے. تو 2014 میں وہ آئے تھے اور دسمبر 16 میں ان کو فارغ کر دیا گیا. اور اسی طریقے سے عاصم سلیم باجوہ لیفٹیننٹ جنرل DGISPR، ان کو بھی جنرل باجوہ نے آنے کے فوراً بعد ہٹا دیا. اور یہ دونوں برطرفیاں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر عمل پذیر ہوئی تھیں. اسی دوران جنرل راحیل شریف صاحب کو بھی پہلے شاید ارادہ تھا کہ جنرل راحیل شریف صاحب کو ہم دے دیں گے ایکسٹینشن، اور لیکن جب یہ کام ہو گیا تو پھر اس کے بعد جنرل راحیل شریف پہ بھی کانٹا لگا دیا گیا، اور ان کو بھی جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں بلکہ ان کو بھی 3 سال بعد فارغ کر دیا گیا. تو یہ ایک حقیقت ہے جو کہ پھر لیکن جو جنرل رضوان اختر اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جو ہٹایا، تو اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے بنیاد یہ بنائی تھی، آف دا ریکارڈ بنیاد تھی کہ یہ ان کے آرمی چیف بننے میں رکاوٹ کھڑی کر رہے تھے یہ دونوں افسران، اور پروپیگیٹ کیا تھا جنرل باجوہ کے دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، پروفیسر ساجد میر صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور مودی صاحب کا جو قریب آنا تھا، وہ سارے کا سارا معاملہ سبوٹاج ہو گیا تھا کلبھوشن کی گرفتاری کے نتیجے میں. اور جن افسروں نے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گرفتار کیا تھا، ان کو ہی ہٹا دیا گیا، اور یہ ہے صورتحال. تو اب اسی خاندان کو دوبارہ سے مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تمام ان کے جو ہیں ماضی کے جو قصے ہیں وہ سارے کے سارے صاف کر دیے گئے ہیں. تو یہ حقیقت ہے، اور یہ آگے جا کے ہم پھر کبھی مزید اس پہ بات بھی کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ قصے موجود ہیں ذہنوں میں بھی اور دماغوں میں بھی، ابھی وہ کسی کتاب یا کسی تحریر میں نہیں آئے، تو سچویشن ایسی ہی ہے. اب دوبارہ اسی چشم و چراغ، اسی خاندان کی چشم و چراغ کو وزیر اعظم بنایا جانا مقصود ہے. تو ذرا سوچئے، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جناب جس خاندان کے بارے میں ماضی میں یہ باتیں ہوتی رہیں اور واقعتاً ہوتی رہیں اور واقعتاً درست تھیں، تو اب آخر کیا وجہ ہے، کیا مجبوری ہے کہ ان کو دوبارہ مسلط کیا جانا ہے. تو لیکن امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو آگے بڑھتے ہیں. نون لیگ نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکڑے ہو جانے تھے، لیکن نون لیگ کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں اور نون لیگ مزید تقسیم در تقسیم ہوگی. سچویشن یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ جو کابینہ میں توسیع کی گئی ہے اور پرویز خٹک صاحب کو شامل کیا گیا ہے اور کچھ اور لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، اور جو پہلی دفعہ آئے تھے پارٹی میں ان کو بھی شامل کر دیا گیا،
اور کچھ لوٹوں کو کابینہ میں شامل کیا گیا، اس سے نون لیگ کے اندر بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور نون لیگ کے اندر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جو نون لیگ کے وزراء ہیں وہ بھی اس ایکسٹینشن کو یعنی کہ کابینہ میں توسیع کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں جیسے کہ پرویز خٹک صاحب ہیں یا باقی اور لوگ ہیں اور غیر منتخب لوگ ہیں، ان کو شامل کیے جانے پہ ان کو دفاع نہیں کر رہے، نہ ہی مسلم لیگ ان کے رہنما کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پارٹی کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اختیار ولی صاحب نے آواز بلند کی اور انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہو۔ نہیں جناب، پنجاب کا ڈومیسائل نہیں، صرف آپ کے پاس جاتی عمرہ کی جی حضوری ہونی چاہیے، جی حضوری کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو آپ ترقی کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ شیخ رحیل اصغر صاحب کا حال آپ نے دیکھ لیا، اور اسی طریقے سے کیونکہ تنقید ہی ہو رہی ہے، خرم دستگیر صاحب موجود ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب موجود ہیں اور بہت سارے رہنما موجود ہیں، اور ان کو اور پھر پارلیمان کے اندر پارلیمنٹری پارٹی میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کو وزیر بنایا جا سکتا تھا، مشیر بنایا جا سکتا تھا، کابینہ میں لیا جا سکتا تھا، لیکن ان کو نہیں لیا بلکہ لوٹوں کو لیا، اور یہ جس پہ ماضی میں تنقید ہوتی رہی۔ تو بہرحال اب نون لیگ کے اندر یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے، اور اگلی خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے بہت سارے رہنما وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے پر تول رہے ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے رابطے میں ہیں، اور الیکشن ہونے کی صورت میں جیسے ہی مسئلہ صاف ہوگا تو یہ بہت سارے لوگ مسلم لیگ نواز کے وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ ان میں خیبر پختونخوا کے لوگ بھی شامل ہیں، ان میں پنجاب کے بھی بہت سارے تگڑے لوگ شامل ہیں جو کہ نون لیگ کے بہت زیادہ کلوز سمجھے جاتے ہیں اور سینئر سمجھے جاتے ہیں، وہ سب کے سب۔ تو یہ ہے جی دوسری خبر۔ اور تیسری خبر جو ہے وہ آئی ہے انتساب دہشت گردی کی عدالت سے، اور کفر ٹوٹ رہا ہے خدا خدا کر کے، اور سچویشن یہ ہے کہ 26 نومبر کے جو تھے جی متاثرین اور سیاسی کارکنان جو گرفتار ہوئے تھے قتل عام کے بعد، ان میں سے آج 56 کارکنوں کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت 26 نومبر کے احتجاجی اور سیاسی کارکنان پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، ان کو آج ضمانت منظور ہوئی ہے، اور جج تھے ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، اور ان کو 5,000 روپے کے مچلکوں کے عوض پی ٹی آئی کے کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ان کو نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ 4 مہینے کے بعد ان کو رہا کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ پبلک پریشر بڑھا اور رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، اور بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ جناب ان کا آخر قصور کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رینجرز کے اہلکاروں کو کچلنے والے نوجوان کی ضمانت جو ہے وہ اس سے پہلے ہو گئی، جبکہ جو بے گناہ کارکنان ہیں اور سیاسی کارکنان ہیں ان کی ضمانتیں ابھی تک نہیں ہو رہی تھیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بلوچستان سے جو ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی بھائی سیاسی کارکنان، وہ ابھی بھی جیلوں میں مقید ہیں۔ سالار کاکڑ اور ان کے ساتھی وہ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، اور ان کو رہا نہیں کیا جا رہا، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ پاکستان تحریک انصاف سے آزادی حاصل کریں تو ہم آپ کی ضمانتیں بھی کریں گے اور آپ کو چھوڑ کر بھی آئیں گے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اگلی خبر جی، آج ملاقات ہونی تھی شہباز شریف صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہونی تھی، اور یہ ملاقات منسوخ ہو گئی ہے، اور یہ ملاقات بلاول بھٹو صاحب نے منسوخ کی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری دیگر مصروفیات ہیں، اس لیے میں آپ سے ملاقات آج نہیں کر سکوں گا۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی معاملات گڑبڑ ہیں، اور چل رہا ہے سلسلہ۔ دیکھتے ہیں کہ کچھ مکمکہ ہوتا ہے یا پھر یہ اختلافات واقعتاً سیاسی اور اصولی ہیں اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں، کیونکہ بالعموم ہوتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں، پریشر گروپس جن کے سہارے اس وقت فارم 47 کی جعلی سرکار کھڑی ہے، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو
جب بھی یہ کمزور پڑتی ہے تو پریشر گروپس جو ہیں اور یہ سیاسی جماعتیں جو اتحادی ہیں وہ پھر کچھ مطالبات ہوتے ہیں ان کے در پردہ، ان مطالبات کو منظور کروانے کے لیے، اپنے فرمائشیں پوری کرنے کے لیے پھر اس طرح کی کا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ ملاقات ہوئی پھر منسوخ ہو گئی، پھر یہ کر دیا، پھر ادھر سے بیان، پھر ادھر سے بیان، تو اس نوعیت کی یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن بہرحال آج کی ملاقات منسوخ ہو گئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت کافی انڈر پریشر ہے کہ اس نے امریکہ کی طرف جو ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے اس طرف جانا ہے، یا پھر ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جو ملٹری لیڈرشپ جو کہ پیپلز پارٹی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں، اور مریم صاحبہ کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکی ہے کہ اگلی وزیر اعظم آپ ہوں گی۔ تو دیکھیں یہاں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔